حضرت نجمُद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। इतने बड़े इमाम हो के एक फकीर के गुलाम थे। तो फरमाते हैं आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी। फरमाया ये वाहद मेरा अबू बकर सिद्दीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1500 के करीब सहाबा से फरमाया था कि चलो उमरा करने चले। हुदैबिया के मकाम पे गए तो कुरैश मक्का ने रोक लिया, नहीं करने देंगे। जब बात बहुत आगे बढ़ी तो फिर शर्तें लिखी गई। शर्तें बड़ी सख्त हैं। सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि मेरी समझ में बात नहीं आती थी, दब के सुलह क्यों करें, हम तो 313 थे, तो हमने बदर में इनको भगा दिया था, अब तो हम 1500 हैं। लेकिन एक जगह पे मैं हाजिर था तो वहाँ दस्तारे फजीलत का जलसा था, तो एक मौलाना ने तकरीर की जनाब अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी को लोगों ने ज़कात दी। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे। फरमाया हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो। फरमाया अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो? तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं क्यों गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूं। एक बात आपको बताऊं, ये मेरी बात याद रखना, इसको कभी ना भुलाना। जो अपनों से दलील मांगता है ना वो अपना होता ही नहीं। अपनों से दलील मांग ली उसने बगैर दलील के, बगैर हीलो हुज्जत के। ये एक बात है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, ना खोलूंगा, बस कह के गुजर जाऊंगा। इसको समझ लें अगर आपकी समझ में आए तो। जिसने अपनों से दलील मांगी ना, जिसने वजाहत मांगी, जिसने सबूत मांगा, वो अपना था ही नहीं। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दलील मांगता, वजाहत पूछता। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। इतने बड़े इमाम हो के एक फकीर के गुलाम थे। तो फरमाते हैं आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया। मैं उसको कहता था रब है, तो शैतान भी तो बड़ा आलिम है ना, तो वो दलील तोड़ देता था। फरमाते मैंने 360 दलीलें दी, उसने सारी तोड़ दी। तो फिर मैंने अपने शेख की तरफ तवज्जो की, मैंने कहा हुजूर को नजर करम फरमाए। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाने लगे इस बेईमान को कह दे मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के रब मानता हूँ, दलील की जरूरत ही नहीं, बस मेरा रब है तो रब है, खत्म हो गई बात। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी। फरमाया ये वाहद मेरा अबू बकर सिद्दीक है। मैंने इसे कहा है कलमा पढ़ लो, इसने दलील मांगी नहीं, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कोई दलील नहीं, कोई मौजज़ा नहीं, कोई तलब नहीं, कोई शय नहीं। सारी जिंदगी मुतमईन ही नहीं हो पाए लोग, सारी जिंदगी इत्मीनान ही नहीं हो सका। इसको भी सुना, उसको भी सुना, इससे भी सवाल पूछा, उससे भी पूछा। भाई तू नहीं, तू मुतमईन होना नहीं चाहता, तू बहस करने के लिए इल्म सीख रहा है, इसने अमल करने के लिए सीखना होता है। इसको तो एक हरफ ही बड़ा काफी होता है, तो एक लफ्ज की जरूरत होती है। एक जुमले में सारी जिंदगी लोग गुजार देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहस वाला दरवाजा नहीं खोला। हुजूर ने कहा कलमा पढ़ो तो उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। कोई दलील, कोई वजाहत, किसी चीज की कोई हाजत, खत्म हो गई बात। असल मसला पता क्या है, जो लोग सोच समझ के चलते हैं ना, वो सोच कितनी है इंसान की, वो कितना काम देगी। ये जो वारफ्तगी होती है ना, ये जो मोहब्बत होती है, ये जो प्यार होता है, ये जिंदगी को आसान कर देता है। सोचने समझने के दायरों से आदमी निकल जाता है। उसका काम वो कहता है कि मैंने सोचना नहीं, मैंने मानना है। मैंने रब रसूल की जात के बारे में सोचना नहीं, मैंने मानना है। तो मानने वाले लोग जो होते हैं वो फायदे में होते हैं। तो अमल कर रहे हैं, बात मानी, अमल किया। अकल का बेशुमार और बेदरेग इस्तेमाल, अपनी छोटी अकल से बड़े मसले हल करने की कोशिश करना, ये इंसान को नुकसान देता है। बहुत सारी जगहों पे वो उलझ जाता है। हर जगह अकल इस्तेमाल करना, लेकिन रब रसूल के मामले में ना इस्तेमाल करना, वरना नुकसान हो। अकल छोटी है और अल्लाह रसूल की जात बड़ी है। कभी भी उस दायरे में बंद करने की कोशिश ना करना। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मामले में एक हदीस बुखारी की, शायद मैंने पहले भी अर्ज की थी, लेकिन चूंकि वो उन्वान के लिहाज से एक बहुत बड़ी दलील है, दोबारा अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1500 के करीब सहाबा से फरमाया था कि चलो उमरा करने चले। उमरा करने जब हम जाते हैं ना, तो हमारे गले में फूल भी डाले जाते हैं, और आपको पता है बताना भी पड़ता है लोगों को कि मैं उमरा करने जा रहा हूँ। फिर रोटी भी पकती है, फिर सब रिश्तेदारों को पता भी चल जाता है। और बंदा चला जाए एयरपोर्ट तो एहराम बांधा हो ना, तो पता चले ना फ्लाइट तो 24 घंटे लेट है, तो जिनको हुक्म है ना कि तुमने सी भी नहीं करनी, वो भी रोड़े उठा लेते हैं।
احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن تو میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لیا، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی تو کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے۔ تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھیں، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام ذوالقرنی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں،
میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانا ہو جاتا ہے. 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے. پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے. اگر 40 سال ہو گئے, 40 سال میں ایک اجتماع میں حاضر تھا, ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا, تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا, فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو بھی بلایا, اب آپ کو بلایا ہے. تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں, بڑا الحمدللہ پیار ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے لگا نہیں. کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا. تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے, اتنے علماء کا نام نہیں لینا, کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے. تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے. اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا, لفظوں کا ہیر پھیر, جملوں کا الٹ پلٹ کرنا, یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کیلو کال سن لی آ گئے؟ نہ اسے ذرا آگے نکلیں, عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں, یہ ابحاث, یہ لمبے چوڑے معاملات, یہ طے. بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا. یہ دو باتیں, یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں, تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں. وہ بڑی مشکل ہے تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا, لیکن سمجھے نا, مطلب ایک کی بات پوری سنی